اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو امام بخاری کے متعلق بتاؤں گا کہ امام بخاری کون تھے۔ صحیح بخاری شریف کا نام تقریباً ہر مسلمان نے سنا ہے۔ بخاری شریف کو احادیث کی کتابوں میں بہت زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم امام بخاری کے حوالے سے پہلے حصے کی بات کریں گے، پھر دوسرے حصے میں بھی درس و افتاء، حدیث اور امام بخاری، اور ساتھ میں فقہ اور امام بخاری، اخلاق و عادات اور تقوی کے حوالے سے امام بخاری کا ذکر کریں گے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب کی شخصیت اور آپ کی ذاتی اور فنی کمالات کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کی ولادت کب ہوئی ہے۔ پہلا سفر حج امام بخاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا حافظہ کیسا تھا، اور ان کے متعلق چند اہم باتیں تصانیف اور تالیف کے حوالے سے بھی آپ کے گوشت گزار کروں گا۔ دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ امام بخاری کے والد اسماعیل جلیل القدر علماء اور حماد بن زید کے شاگردوں میں سے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کا بھی فخر آپ کو حاصل تھا۔ امام بخاری 13 شوال 194 ہجری بعد نماز جمعہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری ابھی کم سن تھے کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا باقی رہ گیا۔ شفیق باپ کے اٹھ جانے کے بعد ماں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش شروع کی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ امام بخاری نے ابھی اچھی طرح آنکھیں کھولی بھی نہ تھی کہ بینائی جاتی رہی۔ اس المناک سانحے سے والدہ کو شدید صدمہ ہوا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں آہ و زری کی، عاجز و نیاز کا دامن پھیلا کر اپنے لاسانی بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایک مضطرب، بے وسیلہ اور بے سہارا ماں کی دعائیں قبول ہو گئی۔ رات کو ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں، جا اے نیک خو تیری دعائیں قبول ہوئی، تیرے نور نظر و لخت جگر کو پھر نور نظر سے نوازا کیا۔ صبح اٹھتے ہی تو دیکھتی ہے کہ بیٹے کی آنکھوں کا نور لوٹ آیا۔ امام بخاری کو کمسنی سے ہی حدیث کا بے انتہا شوق تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے امام کی تخلیق صرف حدیث ہی کے لیے کی ہے۔ امام بخاری مکتب میں ابتدائی تعلیم میں مشغول تھے اور عمر میں صرف 10 برس تھی، مگر حدیث کا بے پناہ شوق تھا۔ جب کبھی کوئی حدیث سنتے فوراً یاد کر لیتے۔ 10 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ چھوڑ دیا اور اپنے زمانے کے محدث داخلی کے درس میں شریک ہونے لگے۔ ایک مرتبہ امام بخاری داخلی کے حلقے درس میں تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایک سند سنانی شروع کی۔ سند کی ترتیب یوں تھی: سقید آنا ابن زبیر آنا ابراہیم۔ امام بخاری نے فوراً ٹوکا اور عرض کیا، ابو الزبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ پہلے تو داخلی نے بخاری کو طفل مکتب سمجھ کر چڑک دیا، مگر پھر جا کر اپنی اصل کتاب کی طرف رجوع کی تو اسی طرح پایا جس طرح امام بخاری نے کہا تھا۔ داخلی واپس آئے اور کہا، اچھا میاں لڑکے، یہ تو بتلاؤ کہ یہ سند کیسے صحیح ہے؟ بخاری نے کہا، ابراہیم سے روایت کرنے والے زبیر ہے اور یہ عدی کے بیٹے ہیں، ابو الزبیر نہیں۔ داخلی نے فرمایا، جو تم نے کہا وہی ٹھیک ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، امام رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 11 برس تھی۔ جب آپ کی عمر 16 منزل میں پہنچی تو واقعہ اور عبداللہ بن مبارک کی جمع کی ہوئی تمام حدیث زبانی یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا سفر حج 210 ہجری میں اپنی والدہ اور بھائی کے ہمراہ حج کے لیے سفر کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ پہلا سفر تھا۔ اگر اس سے پہلا کوئی سفر کرتے تو ان اساتذہ
اور شیوخ کو پاتے جنہیں آپ کے اقران نے پایا۔ حشد بن اسماعیل کہتے ہیں امام بخاری ہمارے ساتھ مشائخ بخارا کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس وقت امام بخاری 9 عمر کے تھے۔ درس میں جا کر بیٹھتے، سب لوگ حدیثوں کو لکھتے اور یاد کرتے، مگر امام صاحب خاموش بیٹھے رہتے اور ایک لفظ نہ لکھتے۔ ساتھی ملامت کرتے کہ میاں جب تم لکھتے نہیں تو آتے کیوں ہو؟ حاشد کہتے ہیں کہ 15-16 روز یوں ہی گزر گئے۔ 17ویں روز امام بخاری نے تنگ آ کر کہا، تمہاری ملامت کی حد ہو گئی، لاؤ اپنے دفتر نکالو اور دکھاؤ تم لوگوں نے کیا لکھا ہے۔ ہم اس وقت 15,000 سے بھی زیادہ حدیثیں لکھ چکے تھے۔ ہم نے اپنے دفتر امام بخاری کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ امام نے تمام حدیثیں بڑی مجلس میں زبانی سنا دی اور ہم نے جان لیا کہ جو نایاب خزانہ ہمارے کاغذوں میں ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں محفوظ ہے، اور ہمیں امام کی یادداشت سے اپنے نوٹس کی اصلاح کرنی پڑی۔ امام بخاری کا حافظے کی اگر بات کی جائے تو امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عجیب حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا۔ علم کی بزم میں آئے چند سال بھی نہ گزرے تھے کہ ہر طرف ان کے خداداد حافظہ کا شہرہ ہو گیا۔ جہاں جہاں امام بخاری کا وجود پہنچتا تھا وہاں وہاں اس سے پہلے ان کا نام پہنچ جاتا تھا، اور جب کسی آبادی میں قدم رکھتے تو وہاں کی مجلسیں علم و عمل کی روشنی سے منور اور طایا ہو جاتی۔ آس پاس کے تشنہ لب امام پر ٹوٹ پڑتے اور امام کے گرد و پیش علم و عمل کے پروانوں کا ہجوم ہو جاتا۔ امام بخاری کی بصرہ میں جب آمد ہوا، ہر طرف علم کا چرچا تھا۔ صحابہ اور تابعین کی زندہ یادگاریں موجود تھی۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء جمع تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سب کو اچنبے میں ڈالے ہوئے تھے، اور امام کی کمسنی اور علم و فضل کی فردانی حیرت و استعجاب کا باعث بنی ہوئی تھی۔ امام کی بصرہ میں آمد سے ہر طرف شور مچ گیا۔ علماء شہر نے امتحان کی ٹال لی۔ تمام علماء بصرہ نے ایک مجلس علم کا اہتمام کیا۔ فقہاء و محدثین امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی۔ امام نے بڑی انکساری سے فرمایا، میں تو نا عمر ہوں، آپ جیسے فضلاء مجھ سے ایسی درخواست کرتے ہیں، لیکن امام بخاری کے انکار پر علماء شہر کا اصرار بڑھتا رہا۔ آخر امام بخاری نے دعوت قبول کر لی۔ مجلس منعقد ہوئی۔ علماء کے علاوہ شہر کے علم نواز لوگوں کا بھی ہجوم تھا اور سب نتیجے کے بے چینی سے منتظر تھے۔ امام بخاری نے فرمایا، آپ سب لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن میں اسی شہر کی ایسی حدیثیں سنتا ہوں جنہیں سن کر آپ ایک نیا فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ کہہ کر امام نے ایک حدیث سنائی اور کہا، میں اس حدیث کو سالم سے بواسطہ منصور نقل کرتا ہوں، اور آپ کے یہاں یہ روایت سالم کے علاوہ دوسرے لوگوں سے روایت کی جاتی ہے۔ آپ اس سند کو بھی دوسری سندوں کے ساتھ ملا لیجئے تاکہ مزید قوت کا باعث ہو۔ ساری مجلس میں امام بخاری نے اسی قسم کی احادیث بیان کی۔ مجلس ختم ہو گئی۔ تمام علماء نے سمجھ لیا کہ بخاری کا علم، حافظہ اور ذہن سب ہی غیر معمولی ہے، اور حاضرین مجلس بھی امام کی اس صورت اور عالمانہ سیرت پر حیران تھے۔ اس وقت کے بڑے بڑے اساتذہ محدثین بھی امام کے سامنے اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے۔ درامی امام سے عمر میں بڑے تھے، مگر فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فقیہ، سب سے زیادہ علم کے شیدہ اور سب سے زیادہ جفاکش امام بخاری ہے۔ ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذرا سے جیسے جلیل القدر عالم کو امام بخاری کے سامنے بچوں کی طرح الحدیث معلوم کرتے دیکھا ہے۔ محمد بن خاتم وراقہ اور محمد بن یوسف اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رات کو 15 اور 20 مرتبہ اٹھتے، چراغ روشن کرتے اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے۔ نیند کی شدت ہوتی تو ذرا آنکھ چپکا لیتے، مگر کتاب بینی کا بے پناہ شوق نیند پر غالب آ جاتا۔
پھر اٹھ جاتے اور چراغ روشن کر کے کتاب بینی میں مشغول ہو جاتے۔ ابن خلکان لکھتا ہے کہ امام بخاری کو حدیث کا بے پناہ شوق اطراف و امصار میں کشا لیے پھرتا تھا۔ ضروریات سفر محدود ہونے کے باوجود امام بخاری نے اپنے وطن سے نکل کر دیار عرب کو جاننا جلیل القدر محدثین سے استفادہ کیا۔ خراساں، حجاز، عراق اور شام کے مختلف علاقوں کی علمی سیاحت، علم و فضل کے پول چنتے جب آپ بغداد پہنچے تو وہاں کے علماء نے آپ کا علمی عمق جانچنے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ امام کے خداداد اور غیر معمولی فضل و کمال کا شہرہ سن چکے تھے، لیکن اپنی معلومات پر یقین و اطمینان کی مہر ثبت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ علماء شہر نے مل کر ایک مجلس کا اہتمام کیا اور امام کو دعوت دی۔ امام بخاری تشریف لے آئے اور مجلس امتحان کا آغاز یوں ہوا کہ 10 آدمیوں نے امام کے سامنے 10 حدیثیں بیان کی، جن کی سند اور متن میں رد و بدل کر دی گئی تھی۔ امام یہ حدیثیں سنتے رہے اور ہر ایک کے جواب میں لا عرف کہتے رہے۔ یہ واقعہ بغداد کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ بعض ظاہر بین یہ سمجھ بیٹھے کہ امام نقد و نظر کے معیار پر پورے نہیں اترے، لیکن جن کو خدا نے فہم و فراست کی دولت سے نوازا تھا انہوں نے تال لیا کہ بخاری واقعی امام بخاری ہے۔ جب 10 آدمی اسناد و متن میں رد و بدل کی ہوئی حدیثیں سنا چکے تو امام نے ترتیب وار ہر ایک کو بلانا شروع کیا اور ہر ایک سے بتلاتے گئے کہ تم نے جو حدیث بیان کی تھی اس کی سند یوں ہے اور متن اس طرح۔ الغرض 10 کی 10 حدیثوں کا متن اور اسناد کو ٹھیک کر کے ترتیب وار سنا دیا۔ حاضرین آپ کی زبردست قوت حافظہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور ہر فرد آپ کے علم و فضل اور فہم و فراست کا مداح خواہ ہو کر مجلس سے نکلا۔ یوسف بن موسیٰ مورزوی کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک نقیب نے پکارا، علم والو، محمد بن اسماعیل بخاری پہنچ گئے، لوگ ان کی زیارت کو ٹوٹ پڑے ہیں۔ میں بھی ہجوم کے ساتھ آگے بڑھا، امام بخاری کو ایک نوجوان کی شکل میں پایا۔ آپ ایک ستون کی اڑ میں نفلیں پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے گھیر لیا اور درخواست کی ہمارے لیے مجلس عملہ قائم کرے۔ چنانچہ امام صاحب نے ان کی اصرار پر مجلس عملہ کا اہتمام کیا اور اہل بصرہ کو ایسی حدیثیں لکھوائی جو انہیں اب تک نہیں پہنچی تھی۔ عین مروزی کہتے ہیں کہ اس وقت امام کی عمر بمشکل 26 یا 27 برس تھی، اس لیے یہ کہنا قرین قیاس ہے کہ یہ واقعہ 261 ہجری کا ہے۔ یہ زمانہ اگرچہ آپ کی جوان عمری کا زمانہ تھا، لیکن آپ کے فضل و کمالات کا شہرہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ دور دور سے حدیث کا درس سننے کے لیے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تھے۔ حفظ حدیث میں بڑے بڑے محدثین کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اسحاق بن راہو، جن کو اپنے حماتنی پر بجا فخر و ناز تھا، ایک مرتبہ امام صاحب سے ملنے اور اپنے متعلق فرمانے لگے، میں ایسے شخص سے واقف ہوں جن کے دماغ میں 70 حدیثیں محفوظ ہے۔ امام صاحب نے برجستہ فرمایا، الحمدللہ، اس کارخانے میں ایک اور شخص بھی ہے جو 2 لاکھ حدیثوں پر عبور رکھتا ہے۔ امام بخاری کی تصنیف و تالیف کی اگر بات کی جائے تو خود امام بخاری کا قول ہے کہ جب میں نے قضائے صحابہ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی تو میری عمر 18 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں اس مقدس مقام پر بیٹھ کر کتاب التاریخ لکھنی شروع کی، جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بین بیتی و منبری روزۃ ما ریاض الجنہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے قریب بیٹھ کر قندیل و چراغ نہ ہونے کے باعث چاندنی راتوں میں اپنی کتاب لکھا کرتے۔ اس کتاب کے متعلق خود امام بخاری فرمایا کرتے،
کتاب التاریخ میں کوئی ایسا نام نہیں جس کا قصہ مجھے یاد نہ ہو، لیکن اس خوف سے وہ قصے اپنی کتاب میں درج نہیں کیے کہ یہ کتاب پھر کتاب نہیں ایک دفتر اور کتب خانہ بن جائے گی۔ آپ کی سب سے اہم اور سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو واقعات و حقائق کی ترجمانی ہوگی کہ یہی وہ تصنیف ہے جس نے امام بخاری کی شخصیت کو غیر معمولی بنا دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں جمع اور ترتیب حدیث کی رسم نہ تھی۔ اول تو یہ کہ نزول قرآن کی وجہ سے کتابت حدیث کی ممانعت تھی، نیز یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہن اور حافظے قابل اعتماد اور صاف تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت کتابت و طباعت کی سہولتیں محدود ہی نہیں بلکہ مفقود تھی۔ جب صحابہ کا مقدس دور ختم ہوا اور تابعین کا زمانہ آیا تو مختلف فتنے ابھرنے لگے۔ حافظ، ذہین، دیانت اور خلوص ہر چیز کا انحطاط شروع ہو گیا۔ ان چیزوں کے پیش نظر علماء کو خیال ہوا کہ اب حدیث کی ترتیب و تدوین ہونی چاہیے، ورنہ دین کا اہم جز اور کتاب اللہ۔ سب سے پہلے ربیعہ بن صبیح، سعید بن ابی عروبہ وغیرہ نے حدیث جمع کرنے شروع کیے۔ ان لوگوں نے ہر باب میں ایک جداگانہ تصنیف کی۔ اس کے بعد طبقہ ثالثہ کے لوگ اٹھے اور انہوں نے احکام کو جمع کیا۔ امام مالک نے موطا امام مالک تصنیف کی جس میں اہل حجاز کی قوی اور مستند روایتوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ اس کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے فتاوے بھی شامل کیے۔ ابن جریح نے مکہ میں، امام اوزاعی نے شام میں، سفیان ثوری نے کوفہ میں اور حماد بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں اس قسم کی مجموعے مرتب کیے۔ دوسرے علماء نے ان کی دیکھا دیکھی مختلف کتابیں مرتب کیے۔ جب دوسری صدی کا آخری ہوا تو محدثین کو یہ خیال ہوا کہ ایسی کتابیں تصنیف کی جائے جن میں صرف احادیث ہو، صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ نہ ہو۔ چنانچہ مسنیت کی تصنیف شروع ہوئی اور عبداللہ بن موسیٰ، عیسیٰ کوفی، اسید بن موسیٰ اور اومی، نعیم بن حماد وغیرہ نے مسانید مرتب کیے۔ اس کے بعد کل محدثین اس طریقے پر چل پڑے اور بہت کم ایسے گزرے جنہوں نے کوئی مسند نہ لکھی ہو۔ جب امام بخاری نے ان تصانیف کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کتابیں اپنی ترتیب و تدوین کے اعتبار سے بہترین اور یکانہ ہے، مگر صرف اس بات کے پیش نظر کہ ان مجموعوں میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی جمع کر دی گئی ہے، آپ کی ہمت اعلیٰ صحیح حدیثوں کے انتخاب کے لیے آمادہ ہوئی اور اس محرک کے علاوہ اسحاق بن راہوی کی مجلس میں سن چکے تھے اور انہوں نے فرمایا کاش کوئی ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہو۔ یہ بات سب نے سنی لیکن دل میں اس کے پیوست ہوئی جس کے نصیب میں یہ عظیم الشان کام روز ازل سے مقدر ہو چکا تھا۔ امام بخاری نے ایک جامع صحیح تصنیف فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ اسی اثناء میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا پنکھا جل رہا ہوں۔ مورخین سے تعبیر پوچھی تو بتلایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کاذب و افتراء کی مکیہ دور کرو گے۔ اس خواب نے امام بخاری کی عزم پر توثیق کی مہر لگا دی اور آپ نے اس عدیم النظیر کارنامے کو انجام دینے کے لیے کمر ہمت کس لی اور ان 6 لاکھ حدیثوں سے آپ نے انتخاب شروع کیا جو آپ کے خداداد حافظے میں محفوظ تھی۔ آپ نے بخاری کی ترتیب و تالیف میں صرف علمیت، ذکاوت اور حفظ ہی کا زور خرچ نہیں کیا بلکہ خلوص، دیانت، تقوی اور طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم کر ڈالے اور اس شان سے ترتیب و تدوین کا آغاز کیا کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، بارگاہ خدائی میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ غالباً اس بزم اب و گل میں آج تک اس انداز سے کسی مصنف نے تصنیف و تالیف نہ کی ہوگی، اور صرف حدیث لکھتے وقت ہی نہیں، ابواب و تراجم لکھتے وقت بھی اس بے مثال خلوص اور تقوی کا مظاہرہ کرتے۔ اس سخت ترین جنگ کا ہی
اور دیدہ ریزی کے بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب یعنی امام بخاری تکمیل سے آراستہ ہوئی اور ایک ایسی تصنیف عالم وجود میں آ گئی جس کا لقب بلا کسی کم وقاصت اسفل الکتاب بعد الکتاب اللہ قرار پایا۔ امت کے ہزاروں محدثین نے سخت سے سخت کسوٹی پر کا جانچا مگر جو لقب اس مقدس تصنیف کے لیے من جانب اللہ مقدر ہو چکا تھا وہ پتھر کی کبھی نہ مٹنے والی لکیر بن گیا۔ بخاری کے علاوہ بھی امام کی تقریباً 22 اہم اور بلند پایہ تصانیف ہے، اگرچہ جامع صحیح کی تابانی اور جلوہ ریزی نے ان کی زیاداریاں بہت دھندلی اور مدھم کر دی، لیکن پھر بھی ان کی ہمت کو مقدر علماء نے تسلیم کیا اور ان میں سے کئی کتابیں ایک مستند علمی ذخیرے کا درجہ رکھتی ہے۔ مثلاً تاریخ کبیر، جس کو امام نے 18 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بیٹھ کر لکھا، تاریخ صغیر میں بے مثال تصنیف ہے اور فن رجال میں بہترین کتاب مانی گئی ہے۔ تاریخ اوسط، الجامع الکبیر، کتاب الہی، کتاب العقا، اسامی الصحابہ، کتاب اللیل، کتاب المسدود، الادب المفرد وغیرہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم مزید امام بخاری کے حوالے سے بات کریں گے، حصہ دوم میں۔